سب کچھ ہوتا ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں. غلط کام, وہ ہر غلط کام جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ وہاں ہوتا ہے, اور ہر اڈے پہ ہوتا ہے, ایسے اڈے پہ. ٹھیک ہے, تو کیا لگتا ہے کہ ہماری ریاست اس اڈے کو بند کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گی؟ میں تو اب الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح غیرت دلاؤں حکمرانوں کو, جس طرح فلسطین پہ کوئی نہیں بول رہا اس وقت. ٹھیک ہے, میرا بھی کوشچن جی ابھی تک ہمارے علماء کرام جو ہے انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ علماء کرام بڑی بات کر دی. ایک نہیں, مفتی منیب کی تو بات کر رہے ہیں آپ, لیکن تمام سارے علماء کرام تمام کے تمام. پتہ کیا بات ہے, پرابلم کیا ہے؟ جی پرابلم یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پہلے کسی نے پوچھا, انگلینڈ سے دوست نے کال کی, اس نے کہا کہ کیا چل رہا ہے یار پاکستان میں. میں تھوڑے دن ذرا مصروف تھا, ایک دو کنٹری کے دورے تھے میرے. میں نے کہا یار کیا بتاؤں, جو سیاستدان ساری زندگی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے وہ اکٹھے ہو کے ایک سیاستدان کو گالیاں دے رہے ہیں, اور جو مولوی ساری زندگی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے وہ اکٹھے ہو کے ایک مولوی, وہ آپ کو پتا ہے جیلوں والے جو بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو گالیاں دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان علماء کو اپنا خطرہ ہے کہ اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے. ہم میں جو 2 نمبریاں ہیں نا, اس کی طرف قوم آ جائے گی اگر ہم نے اس کا ساتھ دے دیا, اس پہ ساتھ دے دیا. تو کیا لوگوں کو میسج کیا دیں گے کلر سیدہ خصوصاً؟ سر میسج میرا سب سے بڑا پوری قوم کے لیے ہے کہ جلدی جاگا کریں, جلدی جاگا کریں. آپ ضائع کرتے ہیں, جو بندہ کچھ کرنے والا ہوتا ہے اس کو ضائع کرتے ہیں, اور جو 2 نمبر فراڈیا ہوتا ہے آپ اس کو اوپر لانے میں کردار ادا کرتے ہیں, پروموٹ کر کے عوام. یہ میں آپ کو بتاؤں, میں بہت ساری چیزیں, مجھے تھوڑا سا اپنے چینل کے لیے بھی رہنے تھے, تھوڑا سا کنٹینٹ میرا کہ میں بولوں. میں یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیمار تھے ٹھیک ہو گئے, وہ ٹھیک کس طرح ہوتے ہیں. میں یار اپنے چینل کے لیے رہنے دو. ویسے ہوتے کیسے ہیں آپ بتائیں نا, آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. مثال دے دوں, یہ دیکھیں مثال دے دوں, میری ٹانگ میں راڈ ہے, یہ نکالیں. مثال دے دوں, مثال دوں. آپ کو پتا ہے کہ پیارے پاکستانیوں, آپ بھی سنے غور سے, سارے پیارے پاکستانی جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, 4-5 مہینے پہلے آنکھوں کی وبا آئی تھی, یاد ہے آپ کو؟ بالکل. اچھا, میرے گھر میں بھی سب کو ہو گیا. اچھا, ٹھیک ہے, مجھے بعد میں ہوا آخر میں, کیونکہ میں گھر ہوتا ہی نہیں زیادہ, میں باہر رہتا ہوں, تو گھر 2 دن رہا میں, مجھے بھی ہو گیا. تو گھر والے تڑپ رہے ہیں, کوئی ڈراپ ڈال رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی دوائیاں. تو مجھے بھی رات کو نا گھر والوں نے سرانے میرے رکھ دیا ڈراپ. اچھا, کہتے جی آپ بھی ڈالیں. کیا بات. میں نے با خدا, یہ میرے گھر میں میرے گھر والے حلف دے سکتے ہیں اس بات کا, میں نے کہا جی میرا اللہ مجھے ٹھیک کرے گا, میں نے ڈراپ نہیں استعمال کرنا. با خدا اس مجمع میں بھی ایک بچہ ایسا موجود ہے جو میرے گھر والوں کو بھی جانتا ہے, اس واقعے کو بھی جانتا ہے, اور وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے الفن کہ میں ان سب سے پہلے ٹھیک ہوا بغیر ڈراپ ڈالے. وہ ذلیل ہوتے رہے. تو بات یہ ہوتا کیا ہے کہ وہاں جو جاتے, چلو یار لے لو میرا کنٹینٹ, کوئی بات نہیں. میں تو ویسے بھی با خدا کی قسم پیسے کے لیے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں شاید پاکستان کا فیمس یوٹیوبر واحد ہوں جس کے سب سے کم پروگرام آتے ہیں, جا کے چیک کر لیں. ہفتے میں 2, ہفتے میں 1, لوگ روز 2 کرتے ہیں, پتا. تو وہاں جو لوگ جاتے ہیں نا, مثال کے طور پہ 100 میں سے 2-4 ایسے ہوتے ہیں, بیماری جو ہوتی ہے نا, میں جس طرح مثال دی وہ آئی والی, کہ کوئی بیماریاں ہوتی ہیں جنہوں نے کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے تھوڑا سا نا, اس میں ویسے ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں, تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, انہوں نے ویسے بھی ٹھیک ہونا ہوتا ہے, وہ شور مچاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو, محلے داروں کو, سب کو بتاتے ہیں. اور دوسرا بھی بتا دو, ایک مافیا, ٹرانسپورٹ مافیا بھی اس میں شامل ہے. اچھا, اس کو فیمس کرنے میں پورے پاکستان میں. کیا یہ گاڑیوں والے, ٹیکسیوں والے, کاروں والے جو ہزاروں روپیہ, لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں سالانہ, وہ مشہور کرتے ہیں. ایسے ہی ہے جی, وہ مشہور کرتے ہیں ادھر دائیں بائیں جا کے, کیونکہ انہیں روزی ملتی ہے, انہیں روٹی ملتی ہے. ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی کیا پروموٹ کر رہے ہیں ہم معاشرے میں. ٹھیک ہے, ہاں میں دیکھو, میں اب چھوٹی سی بات, یہ علماء کی بات کی آپ نے غور کیا کہ بعض علماء کے پاس ایسے یوٹیوبر جاتے ہیں جو ایک دن پہلے کسی ناچنے والی کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, اگلے دن علماء کا کر رہے ہوتے ہیں. وہ عالم بھی نہیں سوچتا کہ میں اس کو دیکھ لوں کہ یہ بندہ کرائٹیریا کیا ہے اس کا, یہ مطلب کیا کام کر رہا ہے. مجھے بڑے یوٹیوبر کہتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے, آپ بھائی قابو کر لیا آپ نے مجھے عوام میں. میں پہلے کہتا ہوں آپ کا چینل وزٹ کروں گا پورا, آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں معاشرے میں, اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو انٹرویو دوں گا, ورنہ نہیں دوں گا. اچھا, لاسٹ پہ مجھے یہ بتائیے گا, ابھی میں کلر سیدہ ہو کر آیا ہوں, وہاں پر پیر حق خطیب موجود نہیں ہے. اچھا, وہاں پر آستانہ میں کوئی مرید موجود نہیں ہے. ایسے نہ کریں, پولیس کی بھاری نفری, میں ابھی ایسے نہ کریں نا, وہ پیر ہیں یار, وہ غائبانہ بھی موجود ہوں گے یار. اچھا, تو وہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. کیا اقرار الحسن آج وہاں پر جاتے ہیں کلر سیدہ, تو کیا ایک تو یہ بتائیں کہ وہاں پر جانے کا فیصلہ اقرار الحسن کا ٹھیک ہے؟ جانے کا فیصلہ اسی طرح میں تھوڑا سا اس سے ہلکا سا اختلاف پتا کیوں کروں گا. جس طرح یہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان جیل کاٹ رہا ہے نا, وہ 9 مئی فلانا چیزاں. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ بھی کام پلاننگ کے ساتھ ہوتا نا, مثال کے طور پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے آپ نے, جو پتا توڑے گا اس کو پکڑ کے باندھ لینا ہے, وہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہوگا.
تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے, بعض مس پلاننگیں ہو جاتی ہیں جس وجہ سے. تو مجھے میرے جیسے ناقص علم رکھنے والے بندے کو پتا تھا کہ یہ کرنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی مس پلاننگ ہے نا. اچھا, یہ پی ٹی آئی نے اعلان بھی کیا کہ جو ایک پتا بھی توڑے, تو یہاں بھی مس پلاننگ نہیں ہونی چاہیے کوئی. میرا صرف یہ ہے کہ مس پلاننگ نہ کوئی کرے. کوئی بندہ اس کا نہیں خدشہ ہو سکتا ہے نا کہ اسی کے اپنے بندے وہاں توڑ پھوڑ کر دیں. ٹھیک ہے, پرچہ اقرار بھائی پہ ہو جائے. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے احتیاط کرنی ہے. جو لوگ, میری ریکویسٹ ہے وہاں پہ جائیں اور جو وہاں پہ توڑ پھوڑ کرے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ اس کا اپنا بندہ ہے, اور آپ لوگوں میں سے جو کوئی کرے تو آپ اس کو پکڑ لیں. صحیح ہو گیا. ناظرین, یہ ریکویسٹ ہے. المغار اکسی ہمارے ساتھ موجود تھے. ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آپ سے تو پھر ہم ان حکمرانوں سے کیا توقع فرمائیں گے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں, اور ہمیں کیا توقع ملے گی, ہمیں پارلیمنٹ میں سے کیا ملے گا, اور ہمیں سینٹ سے کیا ملے گا, ہمیں انصاف پہ کیا ملے گا, ہمیں اسلام سے کیا ملے گا. اب علماء اکراموں سے میرا یہ درخواست ہے کہ علماء اکرام اکٹھا ہو گئے. میں اہل تشیع اور دیوبند اہل حدیث بریلوی مسلک کے تمام مقطع فکر کے جتنے بھی وہ علماء اکرام ہیں, ان سے میری یہ درخواست ہے اکٹھا ہو کر ایک فورن پہ آ کے اسلام کی یہ جو بے رحمتی ہو رہی ہے اس کے اوپر فوراً پارلیمنٹ میں ایک اجلاس ہنگامی اجلاس بلا کے اس کے اوپر ایک پورا جناب قانون پاس کرنا چاہیے کہ جو اسلام کا لبادہ اڑا کے کوئی استانہ بنا کے اسلام کو بدنام کرتا ہے اور مسلمانوں کے جناب یہ قتل عام کر رہا ہے, اب اس کے خلاف کوئی قانون پاس کرنا چاہیے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ڈی سی صاحب, میں ولی اللہ کو سے انکار نہیں ہوں, ڈی سی کی آڑ میں, اے سی کی آڑ میں کیا ایک ولی آ کے اور لوگوں کا انتشار کرتا ہے. ہم تو حق کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں, وَلَقَدْ كَرَمْنَا يَا بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَقَدْ كَرَمْنَا يَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَمْنَا يَا بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کیا سچ کے ساتھ ہمارا مسلمانوں کا حق نہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں؟ کیا ہمارا حق کے ساتھ کھڑے ہونا حق نہیں ہے کہ معصوم بچے اگر دوائی کے لیے علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں تو پیر صاحب کہتے ہیں نہیں 22 دم کرو اور اس کے بعد آپ کو جناب رہائی ملے گی. اور 22 دم نہیں, وہ 10 دم کے پہلے وہ بندہ ڈیتھ ہو جاتا ہے. کسی کا بچہ ڈیتھ ہو جاتا ہے, کسی کی بیوی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کا خام. تو اب یہ معاملات جتنے بھی یہ حکومت وقت کا کام ہے, جتنے بھی شواہد اکٹھے کر کے اور اس کو فوری جناب تفتدار پہ لٹکانا چاہیے. اگر میں برا کام میں کرتا ہوں تو میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے بھی یہ روات چوک میں لٹکانا چاہیے اگر میں برا کام کروں. میں ایسا انصاف اس ملک میں لانا چاہتا ہوں, ایسا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں. اپنے 25 کروڑ مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نام فخر سے بلند ہونا چاہیے. جہاں جاؤ وہاں جناب یہ کوئی استانوں پہ جناب بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ نوسر بازی کرتے, کوئی کس طریقے سے کوئی کس طریقے سے. ہمارا پاکستان سونے کی چڑیا تھی, لیکن ہمارے حکمران نااہل اور جاہل اور کرپٹ حکمران ہیں جن کی وجہ سے ایسے ہمارے اوپر قانون مسلط ہوتے ہیں. کیا ہماری قانون کی عملداری ختم ہو چکی ہے؟ کیا ہمارا عدل اور انصاف کا نظام ختم ہو چکا ہے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں. میں دکھ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج عوانوں میں جو حیوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. میری براہ راست ان کو یہ لائف پہنچائیں. میری یہ میڈیا سے درخواست ہے, پھر اس کو بار بار چلائیں. اگر میرے ان باتوں پہ میرے اوپر بھی کوئی ایلیگیشن لگتا ہے تو بے شک لگا دیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو مومن بھی بننا پڑے گا. سورت احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے. بے شک تمام مسلمان مرد, تمام مسلمان عورتیں, تمام مومن مرد, تمام مومن عورتیں, تمام فرمانبردار مرد اور تمام فرمانبردار عورتیں اور تمام سچے مرد, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اگر وہ سچ بولیں گے تو اللہ نے آگے صابرین کا لفظ آیت میں لفظ آیا ہے. سچ بولیں گے تو تکالیف آئیں گی اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, اللہ سے ڈرنے والے مرد, اللہ سے ڈرنے والی عورتیں.
اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور تمام روزہ دار مرد اور تمام روزہ دار عورتیں، تمام برے کاموں سے بچنے والے مرد اور برے کاموں سے بچنے والی عورتیں، ان تمام کے لیے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان تمام کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ لیکن شیطان نے تکبر کیا، جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 اللہ نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان نے تکبر کیا، وہ دھتکارا گیا، لیکن اللہ کا عبادت گزار تو وہ تھا۔ لیکن ایک اگر تکبر کرتا ہے اور اولیاء اللہ سے اور پیروں سے اور وظائف پڑھنے والے سے، جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، وظائف پڑھنے والوں سے اگر جوتی کو افضل قرار دے دیا جائے تو یہ شرک ہوگا، یہ مشرک ہوگا، اور شرک کرنے والا کافر ہے۔